بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم وعلى ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. یاد کرو اس وقت کو جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کسی کی طرف، حالانکہ رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے. پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو غم پہنچایا غم کے بدلے، لکی لا تحزنوا تاکہ تم غم نہ کرو، نہ تو اس پر جو تم سے رہ گیا اور نہ اس مصیبت پر جو تم کو پہنچی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. اس آیت شریفہ میں بھی واقعہ احد کا ایک جز بیان کیا گیا ہے، اور وہ جز ہے کہ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کہ دنیا میں اب کچھ نہیں رہا، تو میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، جانے لگے، اور رسول آواز دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تم مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ بعض روایات کے اندر ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایک آواز سن کر سب جمع ہو گئے تھے. تو علماء نے فرمایا، ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی آواز جب صحابہ کے کان میں پہنچی
تو وہ سب جمع ہو گئے۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان صحابہ کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی، ورنہ حضرات صحابہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اور جو اپنی جان مال سب کچھ ہر وقت اپنے قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، تو ان سے یہ بات بعید ہے، دور ہے کہ ان کے کانوں میں اللہ کے رسول کی آواز پہنچے اور واپس نہ ہو۔ تو آواز نہیں سنائی دی تھی۔ اور کعب بن مالک نے دوبارہ جب آواز دی اور اس میں یہ بھی وضاحت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، آپ شہید نہیں ہوئے ہیں، تو جب صحابہ کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو فوراً جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ تو اسی جز کو اور واقعے کے اس ٹکڑے کو اس آیت شریفہ میں بیان کیا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا، تو صحابہ کو یہاں پر ایک غم تو شکست کا پہنچا اور ایک غم پہنچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم، پھر ہم نے تمہارے اوپر غم کے بعد راحت اور چین نازل کی، نعاسا یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت کو اونگ آ گئی۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو مخلصین جماعت تھی تو ان کو نیند آ گئی، اور نیند آدمی کو آ جائے تو نیند کے بعد جب بیدار ہوتا ہے تو غم کا اثر زائل ہو جاتا ہے، غم ہلکا پڑ جاتا ہے، چین و سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو یہ چین و سکون دیا کہ ان کو ایک نیند آ گئی ہلکی سی، جس سے غم زائل ہو گیا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، لیکن ایک جماعت ایسی تھی، وہ منافقین کی جماعت تھی کہ وہ اللہ کے بارے میں غیر واقعی چیز گمان کر رہی تھی جو جاہلیت کا گمان تھا۔ وہ یوں کہہ رہے تھے یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، یعنی وہ منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی شکست کی جو ہار ہوئی ہے۔ ہم نے یہ رائے رکھی تھی کہ ہم باہر نکل کر مشرکین کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ نہ کریں، بلکہ اپنے شہر کے اندر اپنے وطن کے اندر رہ کر ہی ان کا دفاع کریں، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی، اس وجہ سے یہ شکست کا اور ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الامر کلہ للہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دیجئے کہ اختیار تو سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے، کسی اور کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ اختیار اور حکم جو چلتا ہے وہ صرف اللہ کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ اپنے دلوں کے اندر کچھ باتیں ایسی چھپائے ہوئے ہیں جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر رہے۔ یقولون لو کان من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار چلتا، ہماری رائے پر عمل کر لیا جاتا، ما قتلنا ہاہنا، تو یہاں ہمیں قتل نہ کیا جاتا، مارا نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دیجئے اور بتلا دیجئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی رہتے اور تمہارے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہوا ہے تو تمہاری یہ تقدیر تم کو تمہارے گھروں سے نکال کر تمہارے قتل گاہوں تک پہنچا دیتی۔ تم کتنے بھی گھروں میں بیٹھے رہتے، جس کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہے، جس نوعیت کی موت جس کے مقدر میں لکھی ہے، جس جگہ پر لکھی ہوئی ہے، وہ اسی نوعیت کے ساتھ اس جگہ پر آ کر رہتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہوا ہے وہ اپنے قتل گاہوں تک پہنچ جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، یعنی تمہارے اوپر
جو ایک وقتی آزمائش اور وقتی حالات آئے ہیں، تو ان حالات سے تمہاری آزمائش ہو گئی، اور آدمی پر جب مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو اس سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، ذنب بھی دور ہوتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے حالات کو جاننے والے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک کہ وہ لوگ جو ہٹ گئے تھے تم میں سے اس دن جس دن دو جماعتیں لڑ رہی تھی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا ان کی کچھ کرتوتوں کی وجہ سے، کچھ گناہوں کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، لیکن اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، بے شک کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور بردبار ہیں۔ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے گناہوں سے معصوم تو نہیں ہیں، حضرات صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے گناہ بھی ہوئے ہیں، بڑے گناہ بھی ہوئے ہیں، لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا۔ تو جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ نے ان کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اب کسی کے لیے کوئی اختیار اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ صحابہ کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرے یا ان کو برا بھلا کہے، گالی گلوچ کرے۔ جو حضرات صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ گویا اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اللہ کے یہاں بڑا اونچا مقام ہے۔ ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنی بھی قربانیاں دے لیں، لیکن ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ہماری کتنی بھی بڑی قربانی ہو جائے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو اللہ کے یہاں مقام ہے وہ بڑا اونچا مقام ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ آل نبی کو اور حضرات صحابہ کو کوئی برا بھلا کہے، اور جو برا بھلا کہتا ہے اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے، آخرت میں بھی برا ہوتا ہے، اور جو ان کا اکرام اور تعظیم کرتا ہے آل نبی کی، حضرات صحابہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتے ہیں انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ چھوٹا سا اکرام کیا اللہ نے بڑی نعمت سے نواز دیا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، آپ نے مشہور و معروف نام سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو تصوف کے بڑے امام ہیں اور چاروں سلسلوں کے امام ہیں، بڑے امام۔ تو یہ شروع سے ہی کوئی تصوف کے امام نہیں تھے، ان کی جو شروع کی زندگی ہے ان کے حالات میں لکھا ہے یہ شاہی پہلوان تھے، شاہی پہلوان، بادشاہ کی طرف سے پہلوان تھے، اور بادشاہ کی طرف سے ان کا وظیفہ، ان کی تمام ضروریات کا انتظام ہوتا تھا، اور ان کی ٹکر کا، ان کے جوڑ کا کوئی پہلوان اس وقت نہیں تھا، کبھی کوئی کشتی نہیں ہاری، ہمیشہ جیتتے تھے۔ ایک مرتبہ شہر میں ایک آدمی آیا، کمزور بدن کا، پھٹے پرانے کپڑے، اور کوئی اس میں پہلوانی کی نشانی نہیں۔ اس نے آ کر چیلنج کیا کہ میں جنید بغدادی کو ہرا دوں گا، میں کشتی کرنا چاہتا ہوں جنید بغدادی کے ساتھ۔ لوگوں نے سمجھایا کہ تو پاگل ہو رہا ہے، دماغ میں صحیح ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ شاہی پہلوان ہے، مضبوط جسم والے ہیں، بھاری بھرکم ہے، آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ان کو ہرا دے، تو کس سے کشتی کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ نہیں، میرا چیلنج ہے۔ چنانچہ یہ چیلنج بادشاہ تک بھی پہنچ گیا۔ اب جب ایک آدمی چیلنج کرتا پھر رہا ہے، 2-4 دن کے بعد بادشاہ تک یہ بات پہنچی، تو بادشاہ نے جنید بغدادی کو کہا کہ تم ان کے ساتھ کشتی کرو۔ چنانچہ وقت مقرر ہو گیا اور ایک بڑا مجمع بھی وہاں موجود ہو گیا شاہی پہلوان کی کشتی دیکھنے کے لیے، خود بادشاہ بھی موجود۔ اب جب کشتی ہونے کا وقت آیا تو جو دوسرا آدمی تھا جو جنید بغدادی کے ساتھ کشتی کرنا چاہ رہا تھا، اس نے کان میں کچھ بات کہی، اور وہ بات یہ کہی کہ دیکھو تم شاہی پہلوان ہو، مجھے معلوم ہے، اور تمہارا مقابلہ کرنا تو دور کی بات، تم تو مجھے اپنی ایک انگلی سے ہی چت کر دو، لیکن بات یہ ہے کہ میں آل رسول میں سے ہوں،
میں آل رسول میں سے ہوں اور قسمت کا مارا ہوا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، کھانے پینے کا انتظام نہیں۔ تو اگر آج میں جیت گیا مجھے کچھ انعام مل جائے گا، کچھ عزت مل جائے گا۔ اب دیکھیے کتنا، اب یہاں نفس کا مقابلہ دیکھیے گا۔ چنانچہ کشتی ہوئی اور یہ کہا کہ اب سنبھالنا اور کیا معاملہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ آپ کے ہاتھ ہے۔ کشتی شروع ہوئی، جنید بغدادی جیت۔ اب سب حیران، کہنے لگے نہیں اس کشتی کا کوئی اعتبار نہیں، کسی کو یقین نہیں، دوبارہ ہوگی۔ دوبارہ پھر ہوئی، پھر جیت، سے بارہ ہوئی، پھر جیت۔ چنانچہ اب تو اعلان کرنا پڑا۔ اب بادشاہ کی طرف سے ان کو انعام بھی ملا اور اعزاز بھی ملا اور بھی کافی انعامات سے نوازا گیا۔ اب بادشاہ نے جنید بغدادی اس سے معلوم کیا تنہائی میں کہ معاملہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بتلایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے کان میں یہ کہا کہ میں آل رسول میں سے ہوں، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس ذات کا یہ حوالہ دے رہا ہے تو میں اس ذات کے مقابلے میں اس کو عزت نہ دوں۔ چنانچہ دن گزر گیا، رات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ جنید تم نے ہمارے اولاد کا اکرام کیا، اعزاز کیا، ہم تمہارا اکرام اعزاز کرتے اور اپنے سینے سے لگاتے۔ اب جب صبح ہوئی تو صبح وہ سب پہلوانی سے، شاہی پہلوانی سے سب استعفیٰ لکھ دیا اور اس وقت کے بزرگ تھے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ پر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ نے یہ مقام دیا کہ آج ہزاروں سال گزر گئے، ان کا نام زندہ ہے، جنید بغدادی۔ کوئی خانقاہ ان کے نام سے خالی نہیں، ہر خانقاہ میں ان کے نام کا تذکرہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بعض مرتبہ اللہ کے یہاں انسان کا اتنا مقام بلند کر دیتی ہے۔ حضرات صحابہ، آل رسول کا آدمی کے دل میں پورا اعزاز اکرام ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم نے، ان کی ایک شرح ہے حدیث شریف کی، تو اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے حج فرض تو اپنا ادا کر لیا تھا، حج نفل کے لیے کچھ پیسے جمع کیے، تقریباً 500 درہم میں اس وقت حج ہو جاتا تھا، تو 500 درہم کی ایک تھیلی رکھ رکھی تھی۔ ایک عورت اس کے گھر پر آئی اور اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نفل حج کے لیے جا رہے ہو، کہ ہاں، کہ دیکھو ویسے تو آپ کی مرضی ہے، میرے گھر کے اندر جوان بچیاں ہیں، وہ بھوکی ہیں، پریشانی کے حالت میں ہیں، اگر تم مناسب سمجھو تو ان پیسوں سے میری ضرورت پورا کر دو، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ چنانچہ اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی، اس نے وہ 500 درہم کی تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ لوگ حج کو جانے والے حج کو چلے گئے، حج کر کے واپس آئے، تو اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب حاجی واپس آتے تو ان کو دعا دیتا ملنے والا، بارک اللہ فی حجکم وتقبل اللہ سعیکم، اللہ تمہارے حج میں برکت دے اور تمہاری کوشش کو، جدوجہد کو، محنت کو قبول فرمائے۔ تو جسے بھی وہ دعا دیتے، سینکڑوں حاجیوں سے ملاقات کی تو ہر حاجی جواب میں ان کو بھی یہی کہتا، بارک اللہ فی حجکم وتقبل اللہ سعیکم، ہر حاجی انہیں بھی یہی کہتا۔ اب وہ حیران کہ میں نے تو حج کیا نہیں، یہ مجھے کیسے کہہ رہے بارک اللہ فی حجکم؟ تو انہوں نے پھر معلوم کرنا شروع کیا کہ بھئی میں تو حج میں نہیں تھا، تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو بارک اللہ فی حجکم وتقبل، کہ نہیں حج میں کیوں نہیں تھے، ہم نے بھی حج میں دیکھا آپ کو، ہر کوئی کہہ رہا کہ میں نے بھی حج میں دیکھا، میں نے بھی حج میں دیکھا۔ اب وہ بڑے پریشان۔ تو رات میں پھر زیارت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ایسی چیز ہے اللہ کے نبی کی زیارت کا سبب بنتی ہے، اور جس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی، حدیث شریف میں واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہی کی زیارت کرتا ہے۔ شیطان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی شکل میں آ جائے، شیطان ہر ایک کی شکل بنا کے آ سکتا ہے، اللہ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتا شیطان۔ تو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے ہمارے اولاد کی اور اللہ کی ایک بندی کی ضرورت کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل و صورت کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا
اور اس فرشتے نے تمہاری طرف سے حج کیا اور قیامت تک وہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک وہ تو ایک حج کے لیے جائے۔ تو انسان کو اللہ کے لیے اپنا تیر چلانا چاہیے، پتہ نہیں کون سا لگ جائے کون سا کامیاب ہو، کوشش کرتا رہے۔ تو یہاں تو یہ بتلانا ہے کہ آل بیت ہے، اہل بیت ہے، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ کسی کے بارے میں نہ ہم برا کہیں گے اور نہ سننا پسند کریں گے۔ جو برا کہے گا اس کو فوراً روکو، اس کی تردید کریں۔ حضرات صحابہ کے بارے میں جب اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، تو اب کسی کی مجال نہیں کہ ان کو کی طرف کوئی برائی منسوخ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کافر ہو گئے۔ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا، جب کہ وہ زمین کے اندر سفر کرنے گئے یا وہ جہاد میں گئے، کہ اگر تم ہمارے پاس ہی رہتے ما ماتوا وما قتلوا، تو تم نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ڈالے اس گمان سے افسوس ان کے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت، زندہ اللہ ہی کرتے ہیں اور اللہ ہی موت دیتے ہیں، موت اور زندگی اللہ کے قبضے میں ہے۔ جہاد میں جانا، سفر میں جانا، یہ موت آنے کا سبب نہیں، گھر میں بیٹھا رہنا یہ موت سے بچنے کا سبب نہیں، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سے ہی ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا تم مار دیے گئے تو یہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، یہ تو تمہاری مغفرت کا سبب بنے گا۔ وَرَحْمَةٌ خیر مما یجمعون، اور ایسے ہی یہ رحمت کا ذریعہ بنے گا، اور جو چیزیں تم جمع کر رہے ہو یہ اس سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی موت تو بہرحال انسان کو آنی ہے، موت تو آنی ہی ہے اور وقت پر آنی ہے، تو اگر اللہ کے راستے میں موت آ جائے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو بہت بڑی مغفرت کا سبب ہے اور رحمت کا سبب ہے اگر اللہ کے راستے میں موت آ جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کہ ذرا ایک بات سوچو، چاہے تم اپنے بستر پر مرو اور چاہے سفر میں مرو اور چاہے جہاد میں شہید ہو، ہر حال میں جمع تو اللہ ہی کے ہی ہونا ہے، جانا تو اللہ ہی کے ہی ہے۔ تو جب جانا اللہ ہی کے ہی ہے تو اس کا کچھ بھی ذریعہ بنے تو بہتر یہی ہے کہ جس ذریعے کی فضیلت ہے اور جو اللہ کے یہاں تمہارے مقام کو بلند کرنے والا ہے، جو تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنے گا، تو تم اسی کو اپنا لو۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مار دیے گئے یا قتل کر دیے گئے تو تم سب اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اللہ ہی کے ہی سب کو جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ قرآن و حدیث کے ہمیں صحیح فہم نصیب فرما، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہر طرح کے شرور و فتن، بلایا اور مصائب سے، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین کے جو جائز مقاصد مولا کریم اپنے دریائے رحمت سے پورا فرما دے۔ بیماروں کو یا اللہ صحت کاملہ نصیب فرما، ہم سب کے تمام بیماریوں سے حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے علم میں، عمل میں برکت عطا فرما۔
یا اللہ اپنی کامل معرفت نصیب فرما، یا اللہ اپنی کامل معرفت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔